خوبصورتی ایک جال ہے اور جاگیردار کارب شاہ کبھی کسی کی خوبصورتی کے جال میں نہیں پھنستا۔ وہ ایک راجا ہے جسے چاہے حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے کبھی کسی کا اصول ناممکن نہیں تھا۔ اور اس چیز کی زندہ مثال تھی ہر وہ لڑکی جو صرف خوبصورتی کی وجہ سے اب تک اس کے بستر کی زینت بن چکی تھی۔ وہ خوبصورتی کا دیوانہ تھا، ہر خوبصورت چیز کو حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ وہ خوبصورتی کے لیے مر مٹنے والوں میں سے تھا، جس کی بے تحاشا خوبصورتی اسے پاگل کرتی، وہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کر جاتا تھا۔ اپنی انا کی تسکین کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ یہ اس کا غرور تھا کہ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی اسے ٹھکرا نہیں سکتی تھی، اور جو ٹھکرا دی اسے اٹھانے میں کتنا وقت لگتا تھا۔ یہ بھی وجہ تھی کہ جاگیردار کارب شاہ کوئی انکار کرنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ وہ راجا تھا، اپنے باپ کی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا۔ وہ جس چیز پر ہاتھ رکھتا وہ اس کی بن جاتی۔ بہت ساری لڑکیاں تھیں جو اس کے دل میں ہلچل پیدا کر چکی تھیں۔ اپنی پسند کی ہر لڑکی کے ساتھ وہ محدود وقت گزار چکا تھا، لیکن اب تک اسے کوئی ایسی لڑکی نہ ملی تھی جس کے ساتھ 15 دن سے زیادہ وقت گزارا ہو۔ 15 دن کے اندر ہی اس کا دل بھر جاتا تھا، پھر وہ اسے کسی ٹیشو پیپر کی طرح کہیں پر بھی پھینک دیتا۔ وہ لباس کی طرح لڑکیاں بدلتا تھا۔ وہ عورت کو اس دنیا کی سب سے خوبصورت شے مانتا تھا، لیکن اس کی نظر میں خوبصورت چیز کو صرف استعمال کیا جاتا تھا، اسے اپنے پاس نہیں رکھا جاتا تھا۔ وہ خوبصورت چیز کو صرف استعمال کرنے پر یقین رکھتا تھا۔ اس کی یہ عادت اس نے اپنے باپ دادا سے پائی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھا جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا۔ اس نے دنیا کی ہر طاقت کو اپنے پیروں کے نیچے ہی پایا تھا۔ اپنے دوستوں میں وہ پلے بوائے کے نام سے مشہور تھا۔ وہ بے حد وسیع پرسنالٹی کا مالک تھا، اور ایک یہ بھی وجہ تھی کہ لڑکیاں خود ہی اس کی طرف کھینچی چلی آتی تھیں جو اس کی پرسنالٹی سے امپریس نہ ہوتی۔ وہ دولت کی لالچ میں اپنا آپ اس کے سامنے پیش کر دیتی، اور پھر وہ جسے چاہتا ویسے دل بلاتا۔ اس وقت بھی وہ محفل میں بیٹھا اپنے سامنے ناچتی بھڑکتی لڑکیوں کو حفیظ آلو نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اور جاگیردار کوئی پسند بھی آئی ہے، صرف ناچ گانا دیکھنے کا موڈ ہے۔ اس کے دوست عارف نے اسے سرخ نازیبا لباس میں ناچتی لڑکی پر نظر جمائے ہوئے دیکھا تو سوال پوچھنے لگا۔ اس کا نام چاندنی ہے، قیمت کافی زیادہ ہے، میری اوقات سے باہر ہے، لیکن تم تو یہ ساری چیزیں دیکھتے نہیں۔ لیکن اس پر نیت میری بھی خراب ہے، اگر تم تھوڑا رحم کرو تو تمہارے ساتھ میرا بھی کام ہو جائے گا۔ آخر میں تم اس دلکش جگہ پر لایا ہوں، اور تم میرے لیے اتنا تو کر ہی سکتے ہو۔ عارف مسکراتے ہوئے ذرا لالچی انداز میں قارب بولا تو قارب مسکرا دیا اور اپنا والیٹ نکال کر ٹیبل پر پھینکتا ہوا اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اس کے اٹھنے پر وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ کیا ہو گیا قارب؟ کیا تمہیں کوئی میری بات بری لگی ہے؟ ریئلی سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس کے انداز نے عارف کو کچھ پریشان کر دیا تھا، کیونکہ دوستی کے چکر میں اس نے اس سے بڑے پاپڑ بیلے تھے۔ ابھی تو ان کی دوستی ہوئی چند ہی دن ہوئے تھے۔ اس کے لیے قارب کے منہ سمجھنا کافی مشکل تھا، لیکن اس دولت مند انسان کو وہ خود سے دور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آخر ایک مہینے میں اس کی اوقات کافی بڑھ گئی تھی۔ قارب اسے اپنے ساتھ مکمل عیاشی کروا رہا تھا، اور قارب کو ناراض کر کے وہ اپنی عیاشی پر بین نہیں لگوا سکتا تھا۔ نہیں کاکا، اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ یہ پیسے رکھ لو اور اپنا دل بہلا لو، مجھے ایسی لڑکیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ قارب شاہ اس لڑکی کو چھونا بھی اپنی توہین سمجھتا جو پہلے ہی کسی اور کے بستر کی رونق بن چکی ہو۔ یہ لڑکیاں صرف آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہیں میرے یار، لیکن قارب شاہ کے بستر کی زینت نہیں۔ تو مجھے غلط جگہ پر لے آئے، اپنا وقت گزار کر آ جانا، صبح یونیورسٹی میں ملتے ہیں۔ اس کا کندھا تھپتھپایا، قارب باہر نکل گیا، جبکہ عارف نے فوراً ہی اس کا والیٹ اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا جو نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ جو لڑکی تمہارے سامنے آتی ہے تم اسے ریجیکٹ کر دیتے ہو، آخر تم کس سے شادی کرو گے قارب؟ آخر کون لڑکی ہوگی وہ جو تمہارے دل کی دھڑکن بنے گی؟ میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں تمہاری چوائس کیا ہے، کس طرح کی لڑکی چاہیے تمہیں۔ یہاں تو ہر لڑکی مرتی ہے تم پر، تمہارے ساتھ اپنے حسین لمحات کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتی ہے۔ تمہاری سوچ تک رسائی حاصل کرنا تو ناممکن ہے، اور تم تو ان معصوموں کا دل توڑنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاتے۔ مجھے تو ترس آتا ہے ان حسینوں پر جو تمہارے آگے اپنا ہاں پار دیتی ہیں، اور تم ان کے دل کو کچل کر آگے بڑھ جاتے ہو۔ ایک بات بتاؤ، تم ان کی بددعاؤں سے ڈر نہیں لگتا؟ اس کے پاس بیٹا عارف اسے سوال کر رہا تھا، جبکہ اس کی ساری باتیں قارب شاہ کو بے وقوفانہ لگ رہی تھیں، تبھی تو اس کی باتوں پر صرف ہنسے جا رہا تھا۔ ان 2 ٹکے کی لڑکیوں کی بددعاؤں سے جو خود آ کر آپ کی بہاؤں میں کسی پکے پھل کی طرح آ گرے، ان کی بددعاؤں سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنی راہ رنگین کر کے 2 لفظ لعنت کے بھیج کے بھول جانا چاہیے۔ یہی دستور دنیا ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ جسے قارب شاہ جو بھی کہتا وہ تھپڑ لکھی لکیریں کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ویسے بھی عارف تو دم ہلانے والا کتا تھا، اس کے لیے تو قارب شاہ کی ہر بات ہی سونے کا نوالا تھی۔ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو قارب، تمہارا ایک ایک لفظ بالکل ٹھیک ہے۔ ایسی لڑکیاں محبت کے قابل ہوتی ہی نہیں ہیں، ان کے ساتھ یہی سلوک کرنا چاہیے جو تم کرتے ہو۔ تم بالکل ٹھیک کرتے ہو، لیکن میں پھر بھی جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی کون ہوگی جو تمہاری پسند ہوگی، جو تمہارے دل کی دنیا کو ہلا کر رکھ دے گی، اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے تم۔ میرا مطلب ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہاری آئیڈیل کی لڑکی کون ہے۔ یہ ساری لڑکیاں تو دل بہلانے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن شادی کرنے کے لیے تم کس طرح کی لڑکی کا انتخاب کرو گے؟
وہ واپس اپنے سوال پر آ رکھا تو عارف نے ایک نظر سے دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ میری پسند ان سب سے الگ ہے عارف، میں نہیں جانتا وہ کون ہوگی، کیسی ہوگی، کس طرح سوچ کی مالک ہوگی، کیا ذہنیت ہوگی اس کی، لیکن ان سب سے الگ ہوگی۔ جو میرے ماں باپ فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ میں اپنی پسند کی لڑکی سے دل بہلا لیتا ہوں، شادی اپنے ماں باپ کی مرضی سے کروں گا، لیکن وہ حسین ہونی چاہیے، اس کے چہرے کو دیکھ کر بار بار اسے دیکھنے کا دل کرے۔ کم از کم بات کرتے ہو میرے سامنے ایک حسین چہرہ ہونا چاہیے جسے دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، سکون ملے، اور سب سے خاص بات وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی ہو، میری ہر بات پر صحیح کی مہر لگائے۔ وہ سوچتے ہوئے بولا تو عارف نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر تو تم بھی بھابھی سے بہت محبت کرو گے؟ میرا مطلب ہے پھر یہ ساری دل بہلانے والیاں کہاں جائیں گی؟ عارف نہ جانے کیا سوچ کر پوچھا تھا، جس پر عارف کا احکام بلند ہوا۔ میری جان، وہ میری بیوی ہوگی، میری مالکن نہیں، اور بیوی کی ذات صرف گھر تک، چار دیواری کے اندر تک محدود ہوتی ہے، اسے بغل میں دبا کر نہیں گھوما جاتا۔ میں انسان کو اس کی اوقات میں رکھنا جانتا ہوں، اور میری بیوی کی بھی ایک اوقات ہے، وہ اپنی اوقات میں رہے گی، اور اگر اتنے اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو کیا تم اسے طلاق دے دو گے؟ عارف نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، میں اسے گولی مار دوں گا۔ ہم جاگیردار ہیں اور جاگیردار اپنی ملکیت کسی کو خیرات میں نہیں دیتے۔ اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے وہ اس کے قریب سے اٹھ کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ عارف جو خواہش اپنے دل میں لے کر بات کرنے یہاں تک آیا تھا چپ سا ہو گیا۔ وہ اپنی بہن کے لیے قالب کا سوچ رہا تھا، لیکن قالب کی سوچ پر اس کی بہن کبھی پوری نہیں اتر سکتی تھی، اور نہ ہی وہ اپنی بہن کی زندگی عذاب ہونے دے سکتا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آئی، روز کی طرح سب سے پہلے اس نے کچن کا رخ کیا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا روز کی طرح آج بھی اس کے لیے وہاں برتنوں کا ڈھیر جمع ہوگا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اب یہ سب کام اس کی عادت بن چکی تھی۔ 14 سال کی عمر میں وہ یہاں یتیم ہو کر آئی تھی۔ ماموں کا سارا سوچ کر اس کے تایا نے اسے حاصل کرنے کے لیے زیادہ جدوجہد نہیں کی تھی، لیکن وہ کہاں جانتے تھے کہ مامی کو تو صرف ایک نوکرانی چاہیے جو ان کے بچوں کا خیال رکھے، اس کے گھر کو سنبھالے، اور بدلے میں ان کی باتیں سنے، ان کی گالیاں بھی کھائے۔ اور اب تو یہ سب کچھ کرتے ہوئے 6 سال گزر گئے تھے۔ بھی ایک ہفتہ پہلے اس کی 20ویں سالگرہ تھی، اور یہ سالگرہ بھی کسی کو یاد نہ تھی۔ وہ دن آیا اور چلا گیا۔ کچھ لوگ بدبخت ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بدبخت ہی سمجھتی تھی۔ اس کی سہیلی اسے کہا کرتی تھی، کیا ہوا جو تمہارے گھر والے اچھے نہیں ہیں؟ مجھے یقین ہے تمہارے سسرال والے اچھے ہوں گے۔ لیکن اچھے لفظ سے تو مرولین کا یقین ہی اٹھ چکا تھا۔ اس کی زندگی میں اب کبھی اچھا ہوگا، وہ سوچ سے بھی بہت دور نکل آئی تھی۔ اب تو بس اس کی زندگی کٹ رہی تھی، اور وہ خاموشی سے دن رات تانے سننے، گالیاں کھاتے اسے کاٹتی جا رہی تھی۔ اور اس کے ماموں جو اس کا سہارا بن کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، انہوں نے تو کبھی اس کا حال تک پوچھنے کی غلطی نہیں کی۔ انہیں تو کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی یہ پوچھنے کی کہ بیٹا تمہاری بھی کوئی ضرورت ہے کیا؟ تمہیں بھی کچھ چاہیے؟ اپنے بچوں کے لیے ڈھیروں ڈھیر چیزیں، کھلونے اور پتہ نہیں کیا کیا لاتے ہیں۔ ان کو ایک بار بھی احساس نہ ہوا کہ کچھ خواہشات تو اس کی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن شاید ان کی زندگی کا بھی وہی اصول تھا کہ یتیم کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، یتیم صرف یتیم ہوتا ہے۔ اور اگر زندگی سے ماں باپ کا سایہ اٹھ جائے تو اسے خواہش کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ خواہشات صرف ماں باپ کے پیسوں سے ہی پوری کی جا سکتی ہیں۔ اپنے پیسوں سے تو صرف ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور اس کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکتی۔ آ گئی مہارانی، تجھے کوئی ہوش ہے کہ نہیں؟ گھر میں مہمان آنے والے، اور تیری یونیورسٹیاں ہی ختم نہیں ہو رہی ہیں، اسی لیے یونیورسٹی جانے کے حق میں نہیں تھی میں تیرے۔ لیکن نہ جی، بیوی نے تو پڑھنا لکھنا ہے۔ میرا بس چلے تو میں تیری کتابوں کو آگ لگا دوں۔ یہ لے لسٹ، یہ کھانے تجھے آج رات کو بنانے ہیں۔ رائمہ کو دیکھنے کے لیے کچھ لڑکے والے آ رہے ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی کمی رہ جائے۔ اسے عظمیٰ کے گھر بھیجا ہوا ہے تاکہ عظمیٰ اسے اچھے سے تیار کر دے۔ مہمان تقریباً 5 بجے تک آ جائیں گے، ساری تیاری ہو جانی چاہیے، اور کھانا اتنا اچھا ہو کہ وہ لوگ انکار نہ کر پائیں۔ باقی تو میری بیٹی ماشاءاللہ سے اتنی حسین ہے کہ لڑکا انکار ہی نہیں کر پائے گا۔ بس لڑکی کی ماں تھوڑی ٹیری ہے، لیکن شادی کے بعد میری بیٹی نے کون سا اپنے سسرال میں رہنا ہے، وہ تو ویسے بھی شوہر کے ساتھ الگ ہو جائے گی۔ لیکن ابھی کے مراحل طے کرنے ذرا مشکل ہیں، اس لیے ذرا سی بھی کمی نہیں رہنی چاہیے، اور اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی نا تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گی، یاد رکھنا۔ خبردار میری بیٹی سے جلی، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ اسے اپنی مامی کی سوچ پر بہت افسوس ہوا۔ مامی جان، میں کیوں جلنے لگی اس سے؟ وہ میری بہن ہے، مجھے تو خوشی ہے کہ کسی اچھی جگہ اس کا رشتہ ہونے جا رہا ہے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے یقین دلانے والے انداز میں بولی۔ مامی کے دل میں اگر کوئی بات گھر کر لے تو پھر کبھی دل سے نہیں نکلتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اگر اس معاملے میں جی گما کہ ان کی بیٹی کے رشتے ہونے کی وجہ سے جڑ رہی ہے تو مامی کبھی اس کو اپنے دل سے نہیں نکالیں گی، اور اس کی زندگی میں تانا شامل ہو جائے گا۔ بس میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کتنی نیک پروین ہے، اچھے سے پتہ ہے مجھے۔ اب کام کر کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، اور تو شام کو لڑکے والوں کے سامنے مت آنا،
کہیں تیرے کالے سائے سے کچھ بربادی نہ ہو جائے۔ مامی سے کوستے ہوئے کچن سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ بنا ان کی بات کا برا منائے جس کو دیکھنے لگی یہ سب کچھ اسے ہی بنانا تھا، کیونکہ آئمہ کو تو اپنا آپ ہی سنوارنے سے فرصت نہیں تھی۔ اس نے جلدی جلدی سامان نکال کر شام کی تیاری شروع کر دی تھی۔ کھانا کھانے کا وقت بھی نہیں ملا تھا، جلدی سے برتن صاف کر کے اس نے کھانے پینے کا سامان نکال لیا تھا۔ جو چیزیں کم تھیں وہ مامی کے چھوٹے بیٹے کو بھیج کر منگوا لی تھی۔ باقی سب کچھ مکمل ہی تھا، کیونکہ گھر میں آئمہ کے رشتے کے حوالے سے باتیں بہت دنوں سے چل رہی تھیں، لیکن اسے کسی چیز میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ پچھلی بار آئمہ کے لیے آنے والا رشتہ کافی اچھا تھا، لیکن وہ لوگ اسے دیکھتے ہی ماموں سے کہنے لگے کہ انہیں آئمہ کا نہیں بلکہ حور العین کا رشتہ چاہیے، جس پر مامی نے انہیں اچھی خاصی کھری کھوٹی سنائی کر انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ سب کے سامنے تو وہ یتیم بھانجی سے بہت محبت جتا رہی تھیں، لیکن ان کے جانے کے بعد اسے بھی اپنی ذات پر سارے الزامات جھیلنے پڑے تھے۔ لیکن پھر آخر یہ بات ختم ہو ہی گئی، جب تقریباً 3 مہینوں کے بعد انہیں پتہ چلا کہ وہ لوگ اچھے نہیں تھے بلکہ جہیز کے لالچ میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی تباہ کر چکے تھے۔ تب مامی نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ ایسے لالچی لوگوں سے وہ بچ گئیں۔ 3 مہینوں تک وہ اپنی ذات پر ہر طرح کے الزامات اور بہتان تراشی برداشت کرنے کے بعد آخر اس کی جان چھوٹ گئی، اور آئمہ کا دوسرا رشتہ تقریباً 1.5 سال کے بعد آیا تھا، جس کے لیے وہ نہ صرف دل سے خوش تھی بلکہ اس نے فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے وہ لوگوں کے سامنے جانے کی غلطی نہیں کرے گی۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ یہ رشتہ ہو جائے۔ اس نے بنا کچھ کھائے پیے اپنے ہاتھ کا ہنر خوب دکھایا تھا۔ وہ پوری دل سے آئمہ کے رشتے کے لیے تیاری کر رہی تھی، نہ جانے دل میں کتنی دعائیں مانگ چکی تھی اس کے ماموں کی پریشانی دور ہو جائے۔ آئمہ اس سے 4 سال بڑی تھی اور اس بات کی پریشانی ماموں جان کو کھائے جا رہی تھی۔ ارے نہیں، میں کسی کی شادی پر نہیں آ سکتا، اور ویسے بھی تم جانتے ہو مجھے شادی وادی بہت بورنگ ہوتی ہے۔ اگر تمہارے لیے میں وہاں آ بھی جاؤں تو تم اپنی فیملی کے کاموں میں بزی ہوگے، وہاں تمہارے پاس میرے لیے ٹائم کہاں ہوگا، اسی لیے میں وہاں نہیں آ سکتا۔ تم انجوائے کرنا اور جلد واپس آنے کی کوشش کرنا۔ تم تو جانتے ہو نا کہ مجھے ایسے چھوٹے چھوٹے شہروں میں جانا بھی پسند نہیں ہے۔ عارف معذرت کرتے ہوئے بولا، لیکن عارف مسلسل جہد کرتا اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے۔ یار میں وعدہ کرتا ہوں تم وہاں بور نہیں ہوگے، صرف 4 دن کی تو بات ہے، ہم 4 دن کے اندر واپس آ جائیں گے اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں بھی تمہاری پسند کی ہر چیز ملے گی۔ شہر چھوٹا ضرور ہے لیکن اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے کہ تم جیسا رئیس بندہ اپنی خواہشات کو پورا نہ کر سکے۔ پلیز یار چلو نا، میں وہاں جا کر کیا کروں گا، فیملی فنکشن ہے، میری امی بیمار ہیں، وہ نہیں جا سکتی، اور ہمارے گھر میں سے کسی نہ کسی کا جانا بےحد ضروری ہے، ورنہ وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، اور امی ان لوگوں کی ناراضگی ہینڈل نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ماموں کی ایک بیٹی کو میرے ساتھ بیاہنا چاہتی ہیں، اور وہ مجھے بھی کافی پسند ہے، لیکن آج کل مجھے تمہاری دوستی کی اتنی عادت ہو گئی ہے، کہیں پر اکیلے جانے کا دل ہی نہیں کرتا، پلیز تم ساتھ چلو نا۔ وہ مسلسل اس کی منتیں کر رہا تھا، جبکہ کارف شاہ اس طرح جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ اپنی اس عیش و عشرت کی زندگی کے چند دن کسی چھوٹے سے شہر میں جا کر برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اوکے فائن، اگر تم اتنا کہہ رہے ہو تو سوچ رہا ہوں کہ چلا ہی جاتا ہوں تمہارے ساتھ۔ ویسے بھی آج کل تمہارے علاوہ میں کسی کے ساتھ نہیں رہتا، اچھا وقت گزرتا ہے تمہارے ساتھ، اور تمہارے جانے کے بعد دوست تو مجھے یہاں بہت مل جائیں گے، لیکن تمہارے جیسا دوست شاید ہی ملے۔ کارف اس کو اپنا مخلص دوست سمجھنے لگا تھا۔ اس کا اعتبار جیتنے میں عارف نے اپنی جان لگا دی تھی، یہاں تک کہ پچھلے دنوں کارف پر ہونے والے حملے پر وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو وہ دونوں ہی زخمی نہیں ہوئے تھے، بلکہ کارف شاہ کے گارڈ نے سارا معاملہ حل کر لیا تھا، لیکن عارف کے دوستی پر یقین کرنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کے لیے اس نے اپنی جان بھی داؤ پر لگا دی تھی۔ وہ عارف کے علاوہ کسی پر یقین نہیں کر سکتا تھا، اس کا فائدہ عارف بھی اٹھا رہا تھا۔ عارف کو ہرگز اندازہ نہ تھا کہ اس کے آگے کھڑے ہونے سے اس کی اپنی جان بھی جا سکتی ہے۔ وہ تو اسے کوئی چھوٹا موٹا اٹیک سمجھ رہا تھا، یہ بات تو اسے بعد میں پتہ چلی تھی کہ وہ جان لیوا حملہ تھا جس سے وہ اپنی جان پر لے کر خود مرنے جا رہا تھا، لیکن اس کا اسے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا تھا۔ سب سے زیادہ فائدہ تو اس بات کا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گیا تھا، اور وہ بھی عیش کرنے والا تھا۔ وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے اپنی تیاری مکمل کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ لوگ یہاں سے نکلنے والے تھے۔ عارف تو بےحد خوش تھا کہ اس کا دوست اس کے ساتھ ہے، جبکہ کارف شاہ خوش ہونے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ وہاں جا کر بہت زیادہ بور ہونے والا ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ الگ گاڑی میں لے کر آیا تھا کیونکہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کی فیملی کے ساتھ جانے کا۔ عارف کا تو اچھا بڑا خاندان اس شادی میں جانے والا تھا، اسی لیے تو اسے اپنے ساتھ لایا تھا، لیکن عارف اس کے ساتھ تھا تو یقیناً کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا تھا۔ وہ 6 بجے نکلے تھے، بھیڑ تقریباً 5 گھنٹے کا تھا۔ ویسے تو عارف نے اسے کہا تھا کہ اسے ہر چیز مل جائے گی، لیکن پھر بھی وہ اپنا مکمل انتظام کر کے آیا تھا۔ وہ اپنی ہر رات کو مکمل مدہوشی میں گزارنا پسند کرتا تھا۔ شراب و شباب کو شاید وہ خود پر حلال کر چکا تھا، تبھی تو ان کے بنا اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی
رات کا اختتام مدوشی میں ہوتا، ہر صبح کی شروعات نشے میں ہوتی تھی۔ ہر رات کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کا ساتھ اسے اچھا لگتا تھا، لیکن شاید اس علاقے میں اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی تھی، اور یہاں آنے سے پہلے اس نے اس چیز کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا، اور یہ 4 دن اس کے لیے بہت مشکل ہونے والے تھے۔ لیکن اس کا وہ دوست جو اس کے لیے جان بھی دینے کو تیار تھا، اس کے لیے وہ اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔ اس کے دوست نے پہلی بار اسے کچھ مانگا تھا، اور اتنا مشکل تو نہیں تھا کہ وہ اسے دے نہ سکتا۔ پھر جس طرح وہ اسے بار بار اسے کہہ رہا تھا کہ اسے خود بھی انکار کرنا اچھا نہ لگا، اپنے بابا جان کو اپنے جانے کا بتا کر وہ صبح ہی سے گھر سے نکل آیا تھا، اور اپنی ماں کو یہ سب بتانا اس نے کبھی ضروری نہیں سمجھا تھا، اور نہ ہی انہوں نے کبھی ان سب میں دخل اندازی کی تھی، اور نہ ہی حویلی کی عورتوں کو اس طرح کا کوئی حق حاصل تھا کہ وہ مردوں سے کوئی سوال و جواب کریں۔ یہاں آنے کے بعد وہ اپنے دوست کے کسی رشتے دار کے گھر میں نہیں بلکہ ایک ہوٹل کے روم میں رہ رہا تھا۔ کل رات اسے ایک ہوٹل کا روم بک کرواتے ہوئے ایک لڑکی نظر آئی تھی جو دیکھنے میں کافی خوبصورت تھی، خود بھی اس میں کافی انٹرسٹ لگ رہی تھی۔ اس کا اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے تھی، لیکن اس کا وقت اچھا گزر گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے کوئی زیادہ پسند نہیں آئی تھی، اس لیے تو صبح ہوتے ہی وہ اس سے انجان بن گیا۔ ایسی لڑکیوں سے وہ صرف ایک رات کے لیے ہی تعلق رکھتا تھا، ورنہ وہ انہیں نظر انداز کرنے میں ماہر تھا۔ عارف خود بھی صرف شادی والے گھر تھوڑی دیر کے لیے ہی جاتا تھا، ورنہ باقی سارا وقت تو اس کے ساتھ گزرتا تھا۔ آج مہندی تھی اور وہ اس کے ساتھ مہندی کی رسم میں جانے والا تھا۔ عارف کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ تو صرف اس کا ساتھ دینے کے لیے یہاں آیا تھا شادی میں۔ لیکن یہاں آ کر بھی عارف نے خوب رونا دھونا مچایا کہ وہ یہاں تک آئے تو شادی میں بھی ضرور آئے، جس کی وجہ سے اسے مجبور ہو کر مہندی میں آ جانے کے لیے ہاں کرنی پڑی تھی۔ مہندی کی رسم تقریباً 4 بجے شروع ہونے والی تھی۔ زیادہ لمبا چوڑا کوئی حساب کتاب نہیں تھا، اس لیے وہ جانے کے لیے مان گیا، لیکن اسے یہ بھی کہا کہ وہ صرف تھوڑی دیر ہی وہاں رکے گا اور پھر واپس آ جائے گا، جس پر عارف مان گیا۔ یہ غلطی عارف کی اپنی ہی تھی کہ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی کسی عزیز دوست کے ساتھ یہاں آیا ہوا ہے، اور یہ بات جان کر اس کی فیملی والوں نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنے دوست کو بھی شادی میں ضرور لائے، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو گیا تھا اسے منانے کے لیے، ورنہ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ عارف اس کی فیملی کے فنکشن میں شامل ہو۔ ارے نہیں، ہم نے نہیں بھیجنا اپنی بیٹی کو کسی شادی میں، اور اوپر سے رات کی تقریب ہے، ہماری بیٹی ہرگز نہیں جائے گی۔ مامی جان سے ملنے کے لیے حور العین کی سہیلیاں آئی ہوئی تھیں، جن کا کہنا تھا کہ اس کی سہیلی کی شادی اور آج رات مہندی کی رسم ہے، اور وہ اسے اس شادی پر بلانا چاہتی، تو مامی ان کی بات پر فوراً انکار کر گئی تھی۔ وہ اسے ہرگز کہیں بھی بھیجنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، اور ویسے بھی اسے کہیں باہر آنے جانے نہیں دیتی تھی، کہاں اسے سہیلی کی شادی پر جانے کی اجازت دیتی۔ حور العین نے بھی اپنی سہیلیوں کو صاف بتا دیا تھا کہ وہ نہیں جا سکتی ان لوگوں کے ساتھ، اور نہ ہی وہ کسی طرح کی شادی اٹینڈ کر سکتی ہے، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانی اور آج اس کے گھر آ گئی تھیں۔ یہ تو خدا کی کرنی تھی کہ پچھلے کچھ دنوں سے مامی کا موڈ بہت اچھا تھا، کیونکہ جب سے ان کی بیٹی کا رشتہ پکا ہوا تو وہ کافی زیادہ خوش رہنے لگی تھیں، جس میں کہیں نہ کہیں اس کے ہاتھ کے بنے اچھے کھانے کا بھی راز تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مامی اس کے ساتھ کافی اچھی طرح سے پیش آتی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب یہ ہرگز نہ تھا کہ وہ اس کی ہر بات مان جائیں گی۔ اسی لیے خود ہی کالج میں لڑکیوں کو کہہ دیا تھا کہ وہ شادی میں نہیں آئے گی۔ ارے آنٹی پلیز سمجھنے کی کوشش کریں نا، آج مہندی کی رسم میں اگر یہ نہیں آئے گی تو مجھے بہت برا لگے گا، پلیز آپ اسے بھیج دیں، میں وعدہ کرتی ہوں میں اسے 2 گھنٹوں کے اندر ہی اندر واپس بھیج دوں گی، اور میں کون سا بہت زیادہ دور رہتی ہوں، یہ 2 گلی چھوڑ کر ہی تو میرا گھر ہے، اور بشرا اس کے ساتھ رہے گی، بولو نا بشرا۔ اس نے اپنی دوسری سہیلی کو گھور کر دیکھا تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ جی ہاں آنٹی، میں بھی اس کے ساتھ رہوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں خود اسے یہاں تک چھوڑ کر جاؤں گی، پلیز ہم کون سا کوئی غیر ہیں جو آپ ہم پر بھروسہ نہیں کر سکتی، اسی محلے میں تو رہتے ہیں ہم، چلیں آپ کی مجبوری آپ بچیوں کو نہیں چھوڑ سکتی، لیکن اسے تو بھیجیں، امی بھی ناراض ہوں گی کہ آپ کے گھر سے کوئی بھی نہیں آیا، کتنا برا لگے گا نا آپ لوگ ہیں، تبھی تو ہم لوگ اتنے سکون سے رہتے ہیں، محلے والوں کا ہی تو سہارا ہوتا ہے، بہن بھائی آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، دوسرے کی خیر خبر رہتی ہے، اب اگر آپ کے گھر سے کوئی نہیں آئے گا تو ہم سب اداس ہو جائیں گے، شادی میں بالکل مزہ نہیں آئے گا۔ آپ کی تو مجبوری ہم سمجھتے ہیں، لیکن آپ کی طرف سے حور العین شادی میں آ جائے تو ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ بشرا نے مزید مکھن لگانے کی کوشش کی، اور اس کی یہ کوشش کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ مامی کو اس کی ایموشنل تقریر کافی زیادہ پسند آئی تھی۔ ہاں میری جان، تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، محلے والوں کا ہی تو سہارا ہوتا ہے، سبھی آپس میں مل کر بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، ہمیں تو محلے والوں کی بڑی فکر رہتی ہے، میں تو کہتی ہوں کہ گھر میں ہماری باتیں کم اور محلے والوں کی زیادہ ہوتی ہیں۔ مامی نے اس کی بات پر اتفاق کرتے ہوئے کہا، تو پھر میں ہاں سمجھوں، اس نے فوراً مامی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ بشرا کے انداز پر حور العین کچن میں جا چھپی تھی کہ کہیں ان کی چوری نہ پکڑی جائے۔ ہاں تم ہاں ہی سمجھو، لے جانا اسے، لیکن زیادہ دیر کے لیے نہیں، 1-1.5 گھنٹے میں واپس چھوڑ جانا، صرف رسم ہی تو کرنی ہے نا، بس زیادہ دیر بچی گھر سے باہر نہ رہے تو بہتر ہے، آج کل کا زمانہ نہیں ہے لڑکیوں کو اکیلے رات میں ایسی رسموں میں بھیجنے کا،
बेशक मोहल्ले की बात है, लेकिन फिर भी लड़की ذات है और इसका तो हमें अलग से हिसाब देना होगा अल्लाह के सामने जाकर। मुझे तो अपनी बेटियों से ज़्यादा इसकी परवाह रहती है, कहीं मुझसे कोई ऊंची नीच ना हो जाए। इतनी मुश्किलें काटी हैं इसके लिए, इतनी सी थी जब यहाँ आई थी, पढ़ा लिखा कर इसे यहाँ तक पहुँचाया है। अब इसका कहीं अच्छी जगह रिश्ता आ जाए तो हाथ पीले कर दूँ, फिर ये जाने और इसकी किस्मत। हम तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर देंगे, जो वादा किया है वो निभाएंगे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। मामी ने आखिर में 2-3 इमोशनल डायलॉग भी मारे थे। ये तो इनकी आदत थी, इनके बगैर इनका गुजारा ही कहाँ होता था। जी मामी जान, सदियों में पैदा होते हैं ऐसे नेक लोग। हम तो अक्सर बात करते हैं आपके बारे में, बड़ा मुश्किल वक्त काटा है आपने। फिर हुरूल इनका इतना ख्याल रखना, इसे यहाँ तक पहुँचाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये सब कुछ करना, ये तो बस अल्लाह के नेक लोगों की निशानियाँ हैं। अल्लाह ज़रूर आपको इस काम का अजर देगा। हूर, तुम तैयार है ना? मामी जान ने इजाज़त दे दी, मैं शाम को तुम्हें लेने के लिए आऊँगी। वो किचन के दरवाजे पे ढुककर काफ़ी ऊंची आवाज़ में बोली तो अंदर हुरूल ने खुदा का शुक्र अदा किया था कि मामी जान ने इसे जाने की इजाज़त दे दी थी। इसे तो खैर कोई उम्मीद न थी कि अपनी दोस्त की शादी पर जा पाएंगी, लेकिन मामी जान को बुशरा अपनी बातों पर मना ही लेती थी, जिस तरह से आज मना लिया था। हाँ लड़की, अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेना और ऐसा करना कि मेहंदी में ये पैसे डाल देना रस्म होती है। वो 100 का नोट निकालते हुए उसके हाथ में थमा कर बोली। आज तो वो बिल्कुल ही मेहरबान हो गई थी, वरना वो तो अपने बटुए में से एक फूटी कौड़ी भी ना निकाल कर दें, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। शायद बुशरा की बातों ने अच्छा खासा असर दिखाया था, लेकिन वो तो बस इतनी सी बात पर खुश हो गई थी कि मामी ने इसे जाने की इजाज़त दे दी थी, वरना कहाँ वो इसे कहीं बाहर निकलने देती थी। वो तो खुद भी काफ़ी घबराई थी, क्योंकि आज से पहले इसने कभी भी इस तरह की रस्म को अटेंड नहीं किया था। हाँ, लेकिन अपनी सहेली की शादी में जाना उसकी ख्वाहिश थी, जो चाहे किसी भी तरह से पूरी हो रही थी। मामी के हाथ से 100 रुपये का नोट ले तो फौरन ही अंदर जाकर अपनी तैयारी मुकम्मल करने लगी थी। यार तू क्यों लेकर आया है मुझे इस बोरिंग जगह पर? मैं वापस जाना चाहता हूँ, प्लीज़ जल्दी से ख़त्म कर ये सब कुछ। वापस चलते ही एंजॉय करेंगे। इससे तो बेहतर होटल का रूम था, कहाँ आ गया मैं तेरे साथ। मुझे वापस जाना है। वो चेहरे पर बेदारियाँ सजाए हुए बोला। तुम फिक्र मत करो, बस थोड़ी ही देर में हम लोग वापस चलते हैं। बस मेहंदी की रस्म हो चुकी है। सच कहूँ तो मैं खुद बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ, बस थोड़ी देर में भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा। बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो। वो उसे देखते हुए आजिज़ी भरे अंदाज में बोला। कारिब हामी सर हिलाता वहीं रखी कुर्सी पर बैठ गया। ना जाने कौन सा मनुष्य वक्त था जब उसने आरिफ के साथ आने के लिए हामी भर ली थी। अगर इसे अंदाज़ा होता कि ये सब कुछ इतना बोरिंग होगा, वो यहाँ आने की गलती कभी ना करता। लेकिन अब तो वो गलती कर चुका था, इसलिए खामोशी से उसके फ्री होने का इंतज़ार करने लगा। उसे गए हुए भी थोड़ा ही वक्त लगा हुआ था कि उसके सामने ही स्टेज पर दुल्हन के साथ बेटा फोटोज़ बनवा रहा था, जब अचानक कोई इसके सामने आ रुका, जिससे उसका आरिफ को देखना मुश्किल हो गया। खैर आरिफ कौन सा उसकी बीवी था जिसे देखना उसके लिए ज़रूरी हो। किसी के सामने आकर खड़े होने से वो चेहरा फेर कर दूसरी जानिब देखने लगा, जब अचानक सामने खड़ी लड़की के दुपट्टे पर लगा मोटा सा मोती उसकी गाड़ी की चाबी की चेन में बुरी तरह से अटक गया। अपना दुपट्टा खींचे जाने के एहसास पर इसने फौरन मुड़कर देखा था, लेकिन सामने बैठा लड़का अपनी चाबी में फंसने वाली मुसीबत को निकालने की भरपूर कोशिश कर रहा था। यकीनन ये सिर्फ इत्तेफाक था कि वो ये लड़की भी समझ चुकी थी कि इसने खुद आगे बढ़ते हुए अपना दुपट्टा निकालने की कोशिश की। आई एम सॉरी, वो माजरत करते हुए बोली, जब कारिम ने नजर उठाकर उसकी जानिब देखा। इसके सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वो न सिर्फ देखने में खूबसूरत थी, बल्कि उसकी आवाज़ भी दिलकश थी। लेकिन यकीनन ये लड़की आरिफ के घर में से किसी से ताल्लुक़ रखती थी, और ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो अपने दोस्त के घर की इज्जत पर आंख उठाकर देखे। कोई बात नहीं, हो जाता है, आप इसे निकालने की कोशिश करें। वो अपनी चेन उसके हवाले करते हुए बोला तो लड़की ने फौरन उसके हाथ से गाड़ी की चाबी ले ली और खुद निकालने की कोशिश करती रही। काफ़ी देर के बाद जाकर वो इस चेन से अपना दुपट्टा आज़ाद कराने में कामयाब हुई थी। तब तक इस माहौल से तंग आकर कारिब जाने किस तरफ निकल चुका था। अरे ये किस तरफ चले गए? उन्होंने तो गाड़ी की चाबी भी नहीं ली मुझसे। शायद बाहर जाकर देखना चाहिए। नादिया यार मेरी बात सुनो, अभी यहाँ पर जो लड़का बैठा था वो कौन था? उसकी चेन मेरे पास रह गई है, मेरे दुपट्टे में फंस गई थी। हर तरफ से नाउम्मीद होने के बाद उसने नादिया को बताया था। वो लड़का जो अभी ब्लैक शर्ट में यहाँ पर बैठा था वो तो आरिफ भाई का दोस्त है। यही बाहर होगा, आरिफ भाई तो बिजी हैं। चलो हम बाहर जाकर इसे वापस कराते हैं। वैसे भी मैं ये थाल बाहर ही लेकर जाने वाली हूँ। वो थाल उठाते हुए कहने लगी तो हुर भी उसके साथ हमें जाते हुए बाहर की जानी बाई थी। लेकिन बाहर आने के बाद भी वो लड़का कहीं पर भी नजर नहीं आया, तो वो मायूस होकर वापस लौट आई। अंदर आकर उसने सबसे पहले आरिफ भाई को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन आरिफ भी ना मिला। गाड़ी की चाबी तो मेरे पास है, वो लोग कहीं पर भी जा भी नहीं सकते। हूर काफ़ी परेशान थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला था कि आरिफ अपने दोस्त के साथ उसके होटल जा चुका है, लेकिन गाड़ी की चाबी इस वक्त उसके पास थी। इसलिए वो काफ़ी कंफ्यूज थी कि वो कैसे वापस जाए। अरे बेटा, ये अमीर लोगों के अपने ही अंदाज होते हैं, हो सकता है उनके पास 2 चाबियाँ। मुझे तो नहीं पता ये सब कुछ
یہ سب کچھ تم دیکھ لو، ہو سکتا ہے یہیں کہیں باہر ہوں، اگر ہوں تو دے دینا۔ ان میں میری طرح لڑکیوں کو تو دیکھو پتا نہیں انہیں پھول لانے کے لیے بھیجا تھا، کہاں نکل گئیں۔ آنٹی اسے دیکھتے ہوئے اندر چلی گئی، جبکہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ چابی انہیں پکڑا دے گی، نہ پکڑا سکی۔ چلو میں تمہیں جلدی سے گھر واپس چھوڑاؤں، دیر ہو رہی ہے، اس سے پہلے کہ مامی جان تمہیں لینے کے لیے خود یہاں آ پہنچیں۔ تمہیں چھوڑنا بیسٹ آئیڈیا ہے، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے باہر کی جانب لے جاتے ہوئے کہنے لگی۔ دونوں نے جیسے ہی گیٹ پر قدم رکھا، پیچھے سے آنٹی کی آواز آئی اور آواز کے ساتھ ایک اور کام بھی آ گیا۔ یار یہ امی بھی نا، لگتا ہے آج میری جان نہیں چھوٹنے والی، صبح سے کام کروا کر میری کمر توڑ ڈالی ہے۔ تم باہر انتظار کرو، میں 1 منٹ میں آتی ہوں۔ وہ واپس پیچھے کی طرف مڑتے ہوئے وہیں رکنے کا کہہ کر اندر چلی گئی تھی۔ بہت لوگ اندر آ جا رہے تھے، اس لیے وہ ایک سائڈ پر ہو کر کہنے لگی۔ اچانک اس کی نظر ایک بلیک سوٹ والے آدمی پر پڑی۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتے اس تک آئی تاکہ اس کی چابی اسے واپس کر سکے۔ ایکسکیوز می، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میں کب سے آپ کو تلاش کر رہی تھی۔ آپ کی چابی وہیں اندر چھوڑ گئی تھی، یا شاید آپ نے خود ہی چھوڑ دی تھی۔ یہ لیں آپ کی چابی، شاید آپ کو اس کی ضرورت ہوگی۔ وہ چابی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ اتنے ڈرامے کیوں کر رہی ہو تم؟ شکل سے تو اتنی بے وقوف نہیں لگتی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اگر یہ چابی میرے لیے اہم ہوتی تو میں اسے یوں ہی پھینک کر آ جاتا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ اس کا انداز اسے کچھ الگ سا لگا۔ وہ شاید نوٹ کر چکی تھی کہ وہ نشے میں، اس لیے اس انسان کے سامنے رکنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ چابی اس کے پاس کھڑی گاڑی پر رکھ دی۔ وہاں سے تیزی سے نکلنے لگی جب اچانک عارف شاہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارے ڈارلنگ، تم تو برا مان گئی۔ میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں ڈرامے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تم میرے ساتھ اپنا وقت گزارنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ویسے بھی تم کافی خوبصورت ہو، میری رات اچھی گزر جائے گی۔ اور آج سارے دن بور کیا ان سب لوگوں نے مجھے۔ چلو آؤ گاڑی میں چلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا، جبکہ اس کی گھٹیا بات سن کر حور کا دماغ پوری طرح سے آؤٹ ہوا تھا، جس کا جواب اس نے اس کے منہ پر ایک دار تماشا مار کر دیا تھا۔ اس گاڑی کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا، لیکن یہ دھماکے کی گونج عارف شاہ نے اپنے دماغ تک سنی تھی۔ وہ غصے سے اسے گھورے جا رہا تھا، جبکہ اس کی کلائی اب تک اس کے مضبوط ہاتھ میں تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا غلیظ انسان، اس سے پہلے کہ میں دوسرا گال بھی سجا دوں۔ اپنی طرح 2 ٹکے کی عورت سمجھ کر رکھا ہے کیا؟ تم جیسے کو سیدھا کرنا مجھے بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ ہاتھ چھوڑ دو یا چلا کر پورے محلے والوں کو اکٹھا کر لوں۔ عارف شاہ کی اس حرکت نے اسے بہت زیادہ خوفزدہ کر دیا تھا، لیکن اس سچویشن میں وہ پیچھے ہٹ بھی نہیں سکتی تھی، یہ اس کی عزت کا سوال تھا۔ اس کے اچانک ہاتھ گرنے پر عارف شاہ کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ نکل گیا تھا۔ وہ نفرت سے سامنے والے کو دیکھ رہی تھی، جو آنکھوں میں بے تحاشا غصہ لیے اسے گھورے جا رہا تھا۔ جب حور کو اپنے پیچھے آواز سنائی دی، حورولین تم وہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ یار جلدی چلو، تمہاری مامی جان انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور تماشا بن جائے، میں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ بشرا کی آواز پر وہ فوراً اسے نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ عارف شاہ کی نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ عارف شاہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کی اتنی اوقات کہ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ وقت اس لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلائے، لیکن وہ اپنی دوست کی برادری میں کسی قسم کا کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کب سے خود ہی اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اسے ٹھیک ٹھاک لگی تو کہہ دیا۔ ایک رات گزارنے کا یہ مطلب تو نہ تھا کہ وہ لڑکی سے اپنی اوقات دکھا دے۔ بہت غلط کیا تم نے، بہت غلط۔ تمہیں اندازہ تک نہیں ہے کہ تم نے کس کے منہ پر تماشا مارا ہے۔ عارف شاہ تمہاری ہستی ہلا دے گا، اب تم میرے قہر سے بچ کر دکھاؤ۔ اس تھپڑ کی گونج کا حساب تو تمہیں دینا ہوگا۔ تم جو کوئی بھی ہو، عارف شاہ سے پنگا لے کر تم خود میری نگاہ میں آئی ہو۔ یہ تھپڑ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا ٹیبل پر پڑی شیشے کی بوتل اپنے منہ سے لگاتا۔ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ وہ حورولین کو جان سے مار دینا چاہتا تھا، وہ اسے دنیا سے غائب کر دینا چاہتا تھا، اس کی ہستی کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ عارف یار کیا ہوا؟ تم وہاں سے یوں اچانک کیوں چلے آئے؟ اور تم اتنی زیادہ کیوں پی رہے ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ بتاؤ تو صحیح، آخر ہوا کیا؟ اتنی بے چینی کس بات کی ہے؟ اس کے اچانک واپس چلے آنے اور پھر یہاں آ کر اتنے غصے میں شراب پینے کی یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور تھی، اور اوپر سے اس کی خالہ نے اسے بتایا تھا کہ اس کا دوست بہت غصے میں واپس گیا ہے۔ اسے تبھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے، ورنہ عارف شاہ کم از کم اسے انفارم ضرور کرتا۔ میں جان لے لوں گا اس کی، میں جان لے لوں گا۔ اس کی عارف نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، عارف شاہ پر ہاتھ اٹھایا۔ جاگیردار عارف شاہ پر، وہ مجھے جانتی نہیں ہے، میں اس کی دنیا ہلا دوں گا۔ وہ غصے سے دہاڑا تھا، ہاتھ میں پکڑی بوتل بےحد غصے سے زمین پر دے ماری تھی۔ اس کے انداز نے عارف کو بھی ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کنٹرول میرے یار، کنٹرول۔ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اس طرح سے ریئیکٹ کیوں کر رہا ہے؟ اور کس نے تجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ مجھے بتا، میں خود یہ معاملہ نپٹا لوں گا۔ تو پریشان مت ہو، میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا۔ تو بتا تو صحیح کہ کس نے تجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ عارف اسے سنبھالتا دوبارہ بیڈ پر بٹھا کر پوچھنے لگا۔ میں نہیں جانتا اس 2 کوڑی لڑکی کا نام،
میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اس شادی میں آ کر پہلے دوپٹہ پھنسا لیا میری گاڑی کی چابی سے، اور پھر بنا کوئی بھی بات کے خود دوپٹہ میری چین سے نکالنے لگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کر رہی ہو کہ اچھی خاصی خوبصورت دکھ رہی تھی۔ میں نے کہا چلو وقت اچھا گزر جائے گا۔ میں باہر گیا تو پیچھے پیچھے تھوڑی دیر بعد آ گئی، لیکن جب رات گزارنے کی قیمت پوچھی تو منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اتنی پاکیزہ بیوی بننے کے ڈرامے کر رہی تھی تو اس کی تو میں اوقات دکھاؤں گا۔ کیا لگتا ہے اسے کہ عارف شاہ تماشا بھول جائے گا؟ نو عارف، کبھی نہیں۔ میں اسے بتاؤں گا کہ اس نے کس سے پنگا لیا ہے۔ مجھے اس کی ساری انفارمیشن چاہیے۔ تمہاری کزن کے ساتھ گھوم رہی تھی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ تمہاری رشتے دار ہے یا نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس نے عارف کے منہ پر تماشا مار کر خود مجھ سے دشمنی مول لی ہے، اور اب اس کو انجام بھگتنا پڑے گا۔ تم میرا ساتھ دو یا نہ دو، لیکن اس لڑکی کو میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ یاد رکھنا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا، اس پر دھاڑا تھا، جس پر عارف نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں ہم یہ ساری باتیں بعد میں کریں گے، تم یہاں بیٹھو، اس وقت تو بہت زیادہ نشے میں ہو، تمہاری حالت بہت خراب ہے، میرے خیال میں ابھی کے لیے تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ وہ اسے بیڈ پر لیٹاتا ہوا سمجھاتے ہوئے بولا، تبھی تو میں اس کی خراب کروں گا عارف، اس کو بتاؤں گا کہ عارف شاہ کون ہے اور اسے پنگا لینا اسے کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ یقیناً ابھی وہ مجھے جانتی نہیں ہے کہ اس ہاتھ کے پیچھے کرتا ہے۔ بےحد غصے میں تھا عارف کو، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا دھیان اس لڑکی سے کیسے ہٹائے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس وقت عارف کس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اگر وہ لڑکی اس کی کزن کے ساتھ گھوم رہی تھی تو یقیناً اس کی کوئی دوست ہی ہوگی، اور یقیناً وہ اس نوابزادے کو بالکل نہیں جانتی ہوگی، اس لیے اس نے اس کے ساتھ اتنا بڑا پنگا لے لیا۔ اور اب یہاں عارف شاہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جتنی زیادہ اس نے شراب پی رکھی تھی، ممکن تھا کہ صبح تک وہ خود یہ سارا قصہ ہی بھول جاتا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو اچھا ہی ہوتا، ورنہ یہ ساری چیزیں ان کے لیے کافی بڑا مسئلہ بن سکتی تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر واپس کمرے سے باہر آیا، ارادہ اس لڑکی کے بارے میں جاننے کا تھا۔ پتہ نہیں کون تھی جس نے اپنی موت خود اپنے ہاتھوں سے تیار کر لی تھی۔ اگر تو اس کے خاندان سے باہر کی کوئی لڑکی تھی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اگر اس کے خاندان کی کوئی لڑکی تھی تو پھر تو اس کے لیے بھی وہ مسئلہ بن سکتی تھی۔ وہ اپنی اور عارف کی دوستی پر کسی طرح کا کوئی بھی رسک لینا ہی نہیں چاہتا تھا، اس لیے عارف سے پہلے خود سب کچھ چیک کر رہا تھا۔ وہ گھر واپس آئی تب بھی اسے بےحد غصہ آ رہا تھا۔ عجیب انسان تھا وہ اس کی مدد کرنے کے لیے وہاں گئی تھی، اور وہ فضول آدمی اس کے سامنے عجیب قسم کی باتیں کر رہا تھا۔ ایسے ذلیل لوگوں کو تو منہ نہیں لگنا چاہیے۔ گھٹیا بےغیرت آدمی، وہ تو خدا کا شکر ہے کہ اس کو ایسی گھٹیا گفتگو کرتے کسی نے دیکھا نہیں، ورنہ کیا عزت رہ جاتی میری پورے محلے میں۔ مامی جان تو میرا جینا دوبر کر دیتی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے بشرا بعد میں وہاں آئی، اگر وہ پہلے وہاں آ جاتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ اچھا خاصا سبق سکھایا ہے میں نے اسے، تھپڑ کے ہی قابل تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ دوسرا گال بھی سجا دوں۔ بےغیرت آدمی، شکل سے تو اچھا خاصا شریف گھر کا لڑکا لگ رہا تھا، لیکن حرکتیں توبہ توبہ۔ اللہ جی، آپ اسے لوگوں کو دنیا میں پیدا ہی کیوں کرتے ہیں؟ جینے کے قابل بھی نہیں ہوتے یہ۔ میرا بس کرے تو میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے